نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحسن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی دیکھتے ہیں۔ وا اور من جو لم یستطیع نہ طاقت رکھے، منکم تم میں سے، طولن مقدور، ینکحا کہ نکاح کرے، محصناتی بیبیاں، المؤمناتی مومن، یعنی جمع میں آ رہا ہے مومن زیادہ، فمن تو سے، پس سے، ما جو، ملکت ایمانکم تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں، من سے، فتیاتکم تمہاری کنیزیں، مؤمناتی مومن مسلمان، وا اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعدکم تمہارے بعد سے، بعدن بعض ایک دوسرے کے سے، فانکحوہن پس ان سے نکاح کرو، سو ان سے نکاح کرو، تم بِإِذْنِ اجازت سے، اہلہن ان کے مالک، وا اور آتوہن اور ان کو دو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے ساتھ، محصناتن قید یعنی نکاح میں آنے والیاں، غیرہ نہ کہ، مصافحات مستی نکالنے والیاں، وا اور لا نہیں، متخذاتی آشنائی کرنے والیاں، اخدان چوری چھپے، فپس اذا جب احسننا نکاح میں آ جائیں، فپس ان اگر، پس اگر یا پھر اگر، آتینا وہ کرے، بفاحشتن بے حیائی، فپس علیہن ان پر، نصف ہے، ما جو علا پر، محصناتی آزاد عورتیں، من سے عذاب یعنی سزا، ذالکہ یہ، لمن اس کے لیے جو، خشیہ ڈرا، عنتا تکلیف یعنی زنا، منکم تم میں سے، وا اور ان اگر، تصبروا تم صبر کرو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وا اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن یہاں دیکھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے ایمان کو جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پھر جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے تو انہیں عادی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ لونڈیوں سے نکاح کا حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کا جو کنیکشن ہے پچھلی آیات سے ہے، کہ جو پچھلی آیات میں ٹاپک چل رہا ہے وہی ٹاپک آگے بھی ڈسکس ہم کریں گے۔
جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کے اخراجات کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمان رشتہ اسلام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں۔ یہ لوگوں کے اپنے پیدا کردہ حالات کا نتیجہ ہے کہ ان میں سے کچھ غلام بنا لیے گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا فرمایا ہے۔ لونڈی سے نکاح کے لیے اس کے مالک سے اجازت لینے کے ساتھ اس کو حق مہر بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس لونڈی کا بھی فرض ہے کہ وہ محض شہوت رانی کے بجائے مستقل نکاح کی نیت رکھتے ہوئے پاک دامنی کے ارادے سے ازدواجی بندھن میں آئے اور کسی سے پوشیدہ دوستی رکھنے سے بھی مکمل پرہیز کرے، اجتناب کرے۔ اگر منکوحہ لونڈی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، منکوحہ لونڈی کون سی ہے؟ منکوحہ کا مطلب ہے نکاح میں آئی ہوئی، نکاح میں آئی ہوئی لونڈی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اسے عادی سزا ہوگی۔ تخفیف سزا کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ تخفیف کا مطلب سزا میں کمی، تخفیف کم کرنا، تھوڑی کر دینا۔ تخفیف سزا کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، آزاد عورت کو اپنے خاوند، خاندان اور والدین کی حفاظت و نگرانی حاصل ہوتی ہے، جبکہ لونڈی پر اتنی نگرانی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، لونڈی کسی کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے کہ مالک اسے جہاں اور جن لوگوں کے پاس چاہے کام کے لیے بھیج سکتا ہے، جبکہ آزاد عورت اس طرح مجبور نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کسی کی لونڈی ہونے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر خاوند کا رعب اور وقار اتنا نہیں سمجھتی جتنا آزاد عورت سمجھتی ہے، کیونکہ یہ لونڈی اپنے مالک کے ماتحت ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لونڈی سے بدکاری ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے سزا میں بھی کمی کر دی گئی ہے، تخفیف کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو چھوڑ کر لونڈیوں سے شادی کرنے کی 2 وجوہات بیان کی ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، آزاد عورت سے شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا مرد۔ نمبر 2، آدمی اپنے آپ میں کسی گناہ میں ملوث ہونے کا خوف محسوس کرتا ہے تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ ان 2 وجوہات کے علاوہ اسے لونڈی سے شادی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ لونڈی سے نکاح کی قباحتیں، لونڈی سے نکاح کرنے کی قباحتیں۔ نمبر 1، غیور آدمی کو یہ بات مسلسل کھٹکتی رہے گی کہ میری بیوی دوسرے کی لونڈی ہے، غلام ہے۔ نمبر 2، لونڈی کی اولاد اس کے خاوند کی بجائے شرعی طور پر آقا کی ملکیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، لونڈی اپنے خاوند کے حق کے زوجیت ادا کرنے کے علاوہ باقی معاملات میں اپنے آقا کی پابند ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے ماتحت وہ لونڈی ہوتی ہے۔ اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استراد نہ ہو تو مومنہ لونڈی رکھنا جائز ہے۔ نمبر 2، بدکاری، یہ جو بدکار لونڈی ہے، بدکار لونڈی کی سزا آدھی ہے، نصف ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 25 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ